أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنے کیسر و کسریٰ کی جھکانے والے، امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، سبق انسانوں کو اخوت کا پڑھانے والے. بھید کیا تھا کہ جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی، ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے. میرے محترم قابل صد احترام علماء کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے ان مقدس انسانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذکر خیر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جن سے محبت اہل ایمان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، اور جن سے بغض و عداوت رکھنا کافروں کا شیوا ہے، اور جن کے واقعات کے تذکرہ سے ایمان بڑھتا ہے اور قربانی کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں سنت رسول ملی، محبت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، غلامی رسول ملی، ایمان ملا، رحمت ملا، قرآن ملا، نماز و روزہ اور حج زکات جیسے فرائض ملے، زندگی کا منشور ملا، معیشت اور سیاست کا دستور ملا. وہ مقدس انسان جن کی نشانیاں رب کریم نے یہ بتائی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اے مخاطب، جب تو انہیں دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے جستجو میں لگے ہیں. ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پہ نمایاں ہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا. سورۃ حشر میں انہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. سورۃ مجادلہ میں انہیں حزب اللہ قرار دیا اور فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، وہی اللہ کی جماعت ہے اور سن لو بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہوگی. سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر مومنوں کی جتنی صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جتنے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، جتنی بشارتیں اور عظمتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ ساری بشارتیں اور عظمتیں، وہ ساری صفات و خصوصیات سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوگی، بعد میں کسی اور کے لیے ثابت ہوگی. اگر قرآن یہ بتلاتا ہے کہ مومن سچے ہیں، مومن نیکوکار ہیں، مومنوں کے لیے اللہ ہے، ان کے لیے اجر کریم ہے، اجر عظیم ہے، اجر کبیر ہے، جنت ہے، ہدایت ہے، راحت ہے، مومنوں پر اللہ کی رحمت ہے، ان کے لیے اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ بھائی بھائی ہیں، تو یہ ساری بشارتیں اور عظمتیں سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے مومن صحابہ ہیں، باقی سب بعد میں مومن ہیں. اگر سوچئے ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مومن نہ ہو تو کیا ہم اور تم مومن ہو سکتے ہیں؟ سامعین محترم، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب عرض کروں گا کہ صحابہ کون ہیں. اس سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ صحابہ مومنون، اولون، سابقون، مسلمون ہیں. لیکن اس جواب سے سوال کا
صحیح حق ادا نہیں ہوگا جب تک یہ نہ بتایا جائے وہ کیسے مومن تھے، ان کا ایمان کیسا تھا، وہ مسلمان کیسے تھے، انہوں نے ایمان کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی، ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسا آیا، ان کی راتیں کہاں گزرتی تھی، ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، آخر ان کے اندر کون سی ایسی بات پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا۔ سامعین محترم، یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی۔ میرے دوستو، انہیں گالیاں مت دو، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو آسمان رسالت کے ستارے ہیں، ان سے محبت اہل ایمان ہے، ان سے تعلق توڑنے والا شیطان ہے، ان سے راضی رحمان ہے، ان کا ٹھکانہ جنان ہے۔ سوچو تو صحیح ان کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ خام صحابہ کا۔ وما علینا